السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خیریت کے لیے مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں شفا کی سبیل ہے؟ یہ جو آپ شفا کی سبیل دیکھ رہے ہیں، جس کو گولڈن سبیل بھی کہا جاتا ہے، جو صحن انقلاب میں موجود ہے، جو معجزوں والا صحن ہے، جو شفا کا صحن ہے، جس کو باب شفا بھی کہتے ہیں، جس کو باب المراد بھی کہتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ مشہد آ چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ صحن انقلاب میں، صحن شفا میں، باب شفا پر یہ شفا کی سبیل موجود ہے۔ واقعاً یہ شفا کی سبیل امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے اور اس سے ہزاروں لوگ شفا پا چکے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ آپ سب آئیں گے، مولا کی نزدیک سے قریب سے آ کر زیارت کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شفا کی سبیل کب بنی، کس نے بنائی اور کیسے بنی۔ آپ اس شفا کی سبیل کی زیارت بھی کریں اور جب بھی مشہد آئیں تو اس شفا کی سبیل سے ضرور پانی پیا کریں، اس میں شفا ہے، کیونکہ یہ فرزند رسول علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا روضہ ہے، یہ شفا کا دروازہ ہے۔ اگر یہاں سے شفائیں نہیں ملیں گی تو دنیا میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے شفا ملے گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور شیئر کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت میں حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن انقلاب اسلامی میں کھڑا ہوں۔ یہ صحن حرم امام رضا علیہ السلام کا سب سے پرانا صحن ہے۔ آپ میرے پیچھے جو ایک چھوٹا سا سنہری گنبد دیکھ رہے ہیں، اسے فارسی میں سکہ خانے کہا جاتا ہے، یعنی پانی کی سبیل۔ اگرچہ اس طرح کے سکہ خانے جو ہیں وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے مختلف صحنوں میں بنائے گئے ہیں، لیکن سب سے پرانا سکہ خانے جو ہے، یعنی جو پانی کی سبیل ہے، وہ یہی ہے جو آج سے 300 سال پہلے نادر بادشاہ کے حکم پہ یہاں پر بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد فتح علی شاہ قاجار کے دور حکومت میں اس بادشاہ کا جو فوج تھی، اس کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام اسماعیل خان تھا، اس نے اس بادشاہ کی جان بچائی تھی اور بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ سونا دیا جائے، اور یہ کیونکہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے اس سونے سے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ بہرحال ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرتے آئے ہیں۔ تمام مومنین کی جانب سے امام کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔